دیکھیے آئی ایم ہیپی کہ بی جے پی تو نہیں پر کم سے کم پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ واجپئی جی کی جو پالیسی رہی ہے ڈائلاگ اینڈ ریکنسلیشن، یعنی دو ہمسایہ کو کس طرح سے مل جل کے رہنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے بھی ڈائلاگ پروسیس کی بات کرتے تھے واجپئی جی. تو یہ اچھی بات ہے کہ کم سے کم جو ہمارا ہمسایہ ملک پاکستان اس بات کو سمجھتا ہے. بی جے پی والے اس پالیسی کو نگیٹ کرتے ہیں، بلکہ جو جموں کشمیر، جو ہم جیسی جماعتیں جموں کشمیر کا جو اسپیشل سٹیٹس ہے اس کے ارد گرد جموں کشمیر کا ایک سلوشن چاہتے تھے، اس کو بھی بی جے پی نے انڈو کر کے، اس کو بھی اسکریپ کر کے انکانسٹیٹیوشنلی اس مسئلے کو اور زیادہ پیچیدہ کیا ہے. تو میرا یہ ہے کہ جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا مسئلہ کشمیر کے ریکنسلیشن کا، ڈائلاگ کا، that has to be with restoration of whatever has been taken away from the state. And there was two statements that came in from the Pakistan Prime Minister office. One was that they are reducing talks, and second one was that unless and until 370 won't be restored, there will be no talk with the Indians. So how do you see the... وہ تو خیر مجھے وہ نہیں معلوم انہوں نے کیا کہا، پر ہمارا یہ ماننا ہے، جموں کشمیر کے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہم نے جو ملک کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے کچھ بنیادوں پہ، کہ ہم دونوں جو ہے ایک سیکولرزم میں یقین رکھتے ہیں، اور ہم نے بھی یہاں جو اس وقت یہاں مہاراجہ کا راج تھا اس کے خلاف ایک جمہوری نظام قائم کرنے کے لیے بہت لمبی لڑائی لڑی. تو ہمارا یہ ماننا ہے، پی ڈی پی کا یہ سمجھنا ہے کہ جموں کشمیر کے مسئلے کا حل جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ہوگا، اور کانسٹیٹیوشن نے ہی ہمیں ایک اسپیشل سٹیٹس دیا تھا اس ملک کے، اور جو آپس میں دونوں ملکوں کے رشتے ہموار ہو جائیں، اچھے ہو جائیں، راستے کھل جائیں اور راستے کھلیں، آواجابی ہو، ٹریڈ ہو، باقی چیزیں ہوں. تو وہ ہمارا پی ڈی پی کا ماننا ہے کہ اس میں ریکنسلیشن اور ڈائلاگ جو واجپئی جی بار بار کہتے تھے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. میم جو ریسنٹ آرڈرس آئے ہیں اسٹریٹ لینڈ کو ایوکشن کو لے کر، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ دور دراز علاقوں میں، دیہی علاقوں میں اس طرح کی جو زمین واپس لینے کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہوا ہے اور عام لوگ سفر ہو رہے ہیں. دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جب بھی کوئی قانون بنتے ہیں وہ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے بنتے ہیں، بھلائی کے لیے بنتے ہیں، پر جہاں جموں کشمیر میں ہم دیکھ رہے ہیں 2019 کے بعد جتنے بھی قانون یہاں لائے گئے ہیں ان کو ہتھیار کی طرح استعمال کیا جاتا ہے یہاں کے لوگوں کے خلاف. all the laws, all the rules have been weaponized and they are used against the people of the J&K. ان کو ڈس امپاور کرنے کے لیے، ان کو ہیوملیٹ کرنے کے لیے اور ان کو پنش کرنے کے لیے. اور یہ جو لوگوں کو سرکاری زمین جس میں وہ سال سے رہ رہے ہیں، غریب لوگ ہیں، 5 مرلہ 6 مرلہ 10 مرلہ زمین ہے ان کے پاس جس میں مکان بنے ہیں، تو آج ان کو یہ کہنا کہ آپ زمین خالی کر دو، تو مجھے لگتا ہے یہ ایک پنشمنٹ ہے، اور ایک جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک ہتھیار کی طرح یہاں کے لیے قانون بناتے ہیں اور اس کو ہتھیار کی طرح یہاں کے لوگوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اور یہ ٹھیک نہیں رہے گا. کہ مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے صبر کا امتحان لے رہی ہے. تو ایک وقت عنقریب آنے والا ہے کہ جب یہاں کے لوگ جو ہیں اور کہتے ہیں نا اس سے زیادہ برداشت کر نہیں پائیں گے. سے بہت سال پہلے انہوں نے ایک تعداد بتائی تھی کہ جو پلگرمز کی ہونی چاہیے وہ 4,000 یا 4,500 سے زیادہ نہیں ہونی، وہی نا 4 اور 5,000 کے بیچ میں ہونے چاہیے جو وہاں جائیں. اور جو پہلے گھوڑوں پہ جاتے تھے، پالکی میں جاتے تھے، پیدل جاتے تھے، تو جو انوائرمنٹ ہے اس کا بھی بچاؤ ہوتا تھا. تو یہ میں خالی امرناتھ یاترا کے لیے یا ویشنو دیوی کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں. آپ خود ہی دیکھ لیجئے گاؤمکھ گلیشیئر جو ہے وہاں کی یاترا کو کیسے ریگولرائز کیا گیا ہے. وہاں 400-500 سے زیادہ لوگ جا ہی نہیں سکتے ہیں، اور گاؤمکھ گلیشیئر کے اندر نہیں جا سکتے ہیں، ڈسٹنس پہ رہتے ہیں. تو یہی بات میں نے کہی کہ جو جوشی مٹھ میں ہوا اور جس طرح سے وہاں کے انوائرمنٹ کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، جو 4 دام کی سڑک بنا کے، باقی چیزیں کر کے، ٹنلز کھود کے، وہاں کے لوگ اس وقت پاور پروجیکٹ بنا کے، وہاں کے لوگ اس وقت مصیبت میں ہیں. یہی حال کہیں کل ہمارا نہ ہو، کیونکہ ہمارے یہاں بھی یہ سڑکیں جنگلوں میں لی جا رہی ہیں، پورا کیو تک بنایا جا رہا ہے، اور تعداد کے اوپر کوئی لمٹ نہیں ہے. تو کہیں خدا نہ خواستہ کل کو یہاں بھی اس قسم کی ٹریجڈی نہ ہو، اور یہاں بھی اس قسم کا کھلواڑ جو ہمارا بہت ہی ہمارا ڈیلیکیٹ ہے ہمارا انوائرمنٹ،
اس کے ساتھ, اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے پاس اس کے سوا. تو اگر اس کے ساتھ بھی کھلواڑ کریں گے تو یہی ہوگا, نتیجہ یہی ہوگا. ہم لوگ جو ہے کشمیر کے لوگ, مسلم میجورٹی کمیونٹی جو ہے, ہم اپنی جگہ ہمیشہ ہمیں افسوس ہوتا ہے, ایک ملال ہے دل میں کہ ہمارے پاس ایک منسکیول مائنورٹی تھی کشمیری پنڈتس کی, اور ہم ان کو یہاں کے جو بندوق ہے ملیٹنٹ کی اس سے بچا نہیں سکے. یہ ہمیں ملال ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی ہم کو ملال ہے کہ ایک سیکولر انڈیا میں ایک ہندو میجورٹی جہاں پر ہے پورے کنٹری میں, وہاں ایک منسکیول مسلم میجورٹی ایک سٹیٹ تھی پرائم منسٹر کے پاس, اور اس کو جس طرح سے انہوں نے ڈسممبر کیا, اس کو جس طرح سے انہوں نے توڑا, اس کو جس طرح سے انہوں نے ڈس امپاور کیا, اس کے جس طرح سے ٹکڑے کیے, تو یہ اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے مائنورٹیز ایک مسلمان میجورٹی سٹیٹ کو چن کے اس کو ساتھ اتنا بڑا برتاؤ کیا. تو ایسے میں مسلمانوں کو ریچ آؤٹ کیا کریں, کیا بتاؤں. ایک آخری سوال میم, آپ کی گورنمنٹ تھی, ایک کانگریس لیڈر نے ریزائن آلریڈی کر دیا ہے. دیکھیے بھارت جوڑو یاترا جو ہے, فار می اٹ از اباؤٹ ریکلیمنگ دا لیگیسی آف دس کنٹری وچ از دا آئیڈیا آف انڈیا. بھارت جوڑو یاترا جو میرے لیے وہ معنی رکھتی ہے کہ کانگریس پارٹی کی جو ایک اسٹرگل رہی ہے اس ملک کو نہ صرف آزاد کرنے میں بلکہ اس ملک کو ایک سیکولر ڈیموکریٹک کنٹری بنانے میں ہے, جس کو بی جے پی اس وقت تار تار کرنے پہ تلی ہوئے, جس کانسٹیٹیوشن کو وہ برباد کرنے کے اوپر تلی ہے. تو اس کے لیے اس وقت راہل گاندھی جی نکلے ہیں, اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ جو ملک کا جو فیبرک ہے جس کو بی جے پی تار تار کر رہی ہے اس کو دوبارہ سے وہ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایسے میں ان کے ساتھ کہاں کون جڑتا ہے وہ میرے لیے معنی نہیں رکھتا ہے. پر اس کا مقصد کیا ہے, کیونکہ سب سے زیادہ جو کمیونل پالیٹکس کا جو خمیازہ بھگتنا پڑا ہے وہ ہمارے جموں کشمیر کے لوگوں کو, بینگ اے مسلم میجورٹی اسٹیٹ, ہم کو بھگتنا پڑا ہے. بینگ اے مسلم میجورٹی اسٹیٹ, اٹ واز وی ہو ڈیسائیڈیڈ ٹو بی اے پارٹ آف سیکولر ڈیموکریٹک انڈیا ان اسپائٹ آل آڈس. تو آج ہمارے ساتھ وہ سلوک ہو رہا ہے. تو اس لیے جو بھارت جوڑو یاترا ہے, یہ میرے خیال میں اس کے بغیر اور کوئی آپشن نہیں تھا کنٹری کے پاس, کوئی آپشن نہیں تھا کانگریس کے پاس, جو ان کی لیگیسی ہے آئیڈیا آف انڈیا, سیکولر انڈیا, ڈیموکریٹک انڈیا, اس کو ریکلیم کرنے کا. تو اس لیے ہم اس بھارت جوڑو یاترا کو ویلکم کرتے ہیں اور اس میں پارٹیسپیٹ بھی کریں گے.